میں ایک دو باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قرآن کی کچھ آیتیں کچھ لوگ پڑھ کر کہتے ہیں دیکھو اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی کو علم نہیں تھا۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جب جاتے ایک بیوی کو ساتھ رکھتے تھے، کئی حکمتیں تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ زیادہ تر وہ ساتھ ہوتی۔ ایک جگہ لشکر ٹھہرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں رکے۔ چلنے کے لیے جب فرمایا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا ہار کہیں گر گیا ہے، جو میں نے گلے میں ہار پہنا ہوا تھا وہ کہیں گر گیا ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا ہار ڈھونڈو، اور حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر نبی آرام فرمانے لگے۔ ٹیلی فون مسجد میں آنے سے پہلے سائلنٹ کر لیا کریں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا ہاتھ ڈھونڈو، اور خود ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا، نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا، اور جہاں رکے تھے وہاں پانی نہیں تھا۔ صحابہ میں سے کچھ نے حضرت ابو بکر سے کہا اپنی بیٹی سے کہو اپنی چیزیں سنبھال کے رکھا کرے، اس کے ہار کی وجہ سے ہمیں مشکل ہو گئی ہے، نماز کا وقت قریب ہے، یہاں پانی نہیں ہے، اگر یہاں دیر ہو گئی تو کیسے وضو کریں گے، طہارت کیسے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر بھی بیٹی کے پاس آئے اور کندھے میں چوکا دیا، تو کیوں نہیں اپنی چیز سنبھالتی؟ وہ ہل نہیں سکتی تھی کہ حضور ان کی گود میں آرام کر رہے تھے۔ صحابہ نے کوشش کی، ہار نہیں ملا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا اب سارے پریشان تھے، پانی نہیں ہے، طہارت کیسے کریں، وضو کیسے کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وہ جو پالکی تھی اس کے نیچے سے ہار مل گیا، اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ اللہ نے آیت اتار دی، اللہ نے، اے مسلمانوں کبھی ایسا ہو جائے کہ تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، خشک وضو۔ وہ سارے صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے پریشان ہو رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا ہے کیا کریں گے، وہ سب کے سب حضرت عائشہ کو دعائیں دے رہے تھے، نہ تیرا ہار گم ہوتا نہ یہ آیت اترتی۔ اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگے تمہارے گھر کی یہ پہلی برکت نہیں ہے، قیامت تک کے لیے لوگوں کو تیمم کی اجازت مل گئی، کتنا بڑا انعام۔ یہ میں نے آپ کو واقعہ بھی سنا دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں دوسرے لوگ یہ واقعہ بیان کر کے، نبی کو پتہ ہوتا تو تلاش کیوں کرواتے؟ تلاش کروانے کا مطلب یہی ہے کہ پتہ نہیں، ان کی سوچ ہی اتنی ہے۔ میں نے کہا تلاش میں لگا دیا، خود آرام فرما رہے ہیں، پتہ ہے حکم آنے والا ہے، انعام ملنے والا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی، اور اگر تلاش کرانا تمہارے نزدیک غلط ہے یا بے خبری کی علامت ہے تو میں قرآن سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری مرتبہ جب آئے تو ان میں بنیامین حضرت یوسف کے سگے بھائی، باقی ستیلے تھے باپ کی طرف سے، سگے ماں کی طرف سے ستیلے، بنیامین آئے، حضرت یوسف نے ان کو بتا دیا میں ہی تیرا بھائی ہوں یوسف۔
حضرت بنیامین نے کہا بھائی اب میں نہیں جاؤں گا تمہیں چھوڑ کر، اب میں تمہارے پاس رہوں گا۔ تو فرمایا یہ تو قانون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا قانون کا ہے یا نہیں، بس مجھے اپنے پاس رکھو، مجھے اپنے پاس رکھو، میں نے نہیں جانا۔ اب ملک کا قانون کے جو آئے ہیں ان کو اس طرح روک نہیں سکتے، رکھ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو ایک چال بتا دی، ہیلا بتا دیا۔ پیمانہ جس سے وزن کرتے ہیں نا غلے کا، وہ جو آپ کے ہاں کوئی کبھی پیالہ ہوتا ہے، جگ ہوتا ہے، چمچہ ہوتا ہے کوئی، وہ جو پیمانہ تھا حضرت یوسف نے بلا کر کارندوں سے کہا کہ بنیامین کا جو سامان بند ہو گئے اس میں وہ پیمانہ رکھ دینا۔ وہ پیمانہ خود رکھوایا ہے یا نہیں، پتہ ہے یا نہیں؟ وہ روانہ ہو گئے، ادھر پیچھے سے کسی نے کہا جی ہمارا وہ پیمانہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو جا رہے ہیں ان کو روکو۔ روکا گیا، ان سے کہا گیا کہ تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں، ہم تو غلہ لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ جی ہمارا وہ جو پیمانہ ہے بادشاہ کا وہ نہیں مل رہا ہے، ہم تم سب کی تلاشی لیں گے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں، ان کا تلاشی لیں گے۔ سب کی تلاشی لی، آخر میں حضرت بنیامین کی لی۔ حضرت بنیامین کی تلاشی کب لی؟ پتہ تھا نا۔ اب مجھے بتاؤ تلاش کروا رہے ہیں، پتہ ہے یا نہیں؟ تلاش کروا رہے ہیں، کہتے ہیں جی تلاش کروانا علم ہوتا تو ان کو علم تھا یا نہیں؟ خود رکھوایا تھا۔ پہلے اس کی تلاشی نہیں، پہلے دوسروں کی، ان کی آخر میں لے رہے ہیں۔ تو تلاش کروانا یہاں کیا مطلب ہے؟ علم نہیں تھا؟ تو کبھی کبھی علم ہو کر بھی تلاش کروایا جاتا ہے۔ وہ اس میں سے نکل آیا، انہوں نے اس بہانے، اللہ نے ان کو طریقہ بتا دیا، اس بہانے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا کہ یہ نہیں جا سکتا۔ اگلے سمجھے قید ہو گیا ہے یا اس کو پکڑ لیا گیا، وہ تو اللہ نے طریقہ بتایا تھا وہاں رہنے کا۔ لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا، جو کہتے ہیں جی اگر پتہ ہوتا تو تلاش کیوں کرواتے؟ حضرت یوسف کو پتہ ہے کیوں تلاش کروا رہے ہیں؟ دو اس کا جواب۔ تو تم لوگ صرف اعتراض کرنا جانتے ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے۔ آؤ سورہ تکویر کی آیت پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ کنجوسی۔ اب سنیں، ایک ہے مالدار، ایک ہے کنگال۔ جس کے پاس مال ہو اور وہ نہ دے تو اس کو کیا کہتے ہو آپ؟ کنجوس کہتے ہو۔ بخیل کا مطلب کہ بخل کر رہا ہے، کیا مطلب ہے مگر نہیں دے رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، کیا مطلب؟ غیب ہے نا۔ تو جو کہے نہیں ہے، بتائیے قرآن کا انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا جی، آپ میں سے کسی کو فرشتہ نظر آتا ہے؟ فرشتوں کو رب نظر نہیں آتا۔ اللہ تو غیب الغیب ہے، میرے نبی نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اونچی، کون علم عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ تو ہم اللہ کی عطا سے مانتے ہیں اور قرآن حدیث کے مطابق مانتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی طرف سے بات نہیں، دل کا حال بتا دینا، کہانت وغیرہ، ہم وہ بات نہیں کر رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی عطا سے اور نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا اونچی۔ واقعات سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں، سنتے رہتے ہیں آپ علم غیب کے حوالے سے۔
نبی نے کیا کیا خبریں دیں۔ اب سراقہ پیچھا کر رہا ہے، حضور ہجرت فرما رہے ہیں مکہ سے مدینہ، وہ سامان کے لالچ میں، کیونکہ ابو جہل نے اعلان کیا تھا جو نبی کی خبر دے گا گرفتار کرائے گا انعام دیں گے، وہ لالچ میں پیچھے آیا اور نبی پاک کے قریب پہنچ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونچی کہیے گا، حضرت ابو بکر نے دیکھ لیا، حضور نے بھی دیکھ لیا، اس کے گھوڑے کی ٹانگیں ریت میں دھس گئی، ریت میں نکل نہیں رہا۔ اس نے کہا میری پکڑ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی خبر نہیں دوں گا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مجھے آزاد کیجئے۔ حضور نے اشارہ کیا، وہ باہر نکل آیا۔ پھر لالچ ہو گیا اس کو، باہر نکل کے سمجھنے لگا کہ اب نہیں دھسا جاؤں گا، پھر وہی اس کی نیت ہو گئی، اب کہ زیادہ دھس گیا۔ اب اس نے دیکھ لیا کہ میرے لیے کوئی گنجائش ہے، اب اس نے واقعی سچی توبہ کر لی کہ نہیں اب نہیں کروں گا، پتہ چل گیا مجھے۔ حضور نے فرمایا میں تیرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تیرے ہاتھ میں بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے ہاتھ میں اور بادشاہ کے؟ فرمایا ہاں۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا، وہاں کے بادشاہ کا سامان آیا، اس میں کنگن بھی تھے۔ حضرت عمر کنگن ہاتھ میں لے کے فرما رہے ہیں یہ کس کو دوں؟ سراقہ نے کہا مجھے دے، نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ تو کہاں تک نظر ہے نبی کی؟ کچھ چھپا ہوا ہے؟ اونچی خود فرما رہے ہیں انی رأیت الحوض، بخاری میں دیگر کتابوں میں حدیث موجود، میں یہاں سے ہی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ آقا وہاں سے یہاں نہیں دیکھ رہے؟ اللہ عقیدہ ہو تو ایمان والا یہی کہے گا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شان والے نبی پاک ہیں، اللہ کی عطا سے وہ سب سے زیادہ عالم ہیں، زیادہ جاننے والے ہیں، کوئی شبہ اونچی۔ یہ بات آ گئی تھی، میں نے اس لیے سنا دی آپ کو، میں نے وہ بھی سنایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو کنویں سے جا کے نکال لاتے کہ ان کے بیٹے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کے آ گئے ہیں، نکال لاتے۔ تمہاری سوچ ہی اتنی ہے۔ اب دیکھیں نا، بھائی آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، بیٹے آئے، پڑھو سورہ یوسف، کہنے لگے کل ہم جا رہے ہیں پکنک منانے، سیر سپاٹے کو جا رہے ہیں، تو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ جائے گا، غدن یرتا ویلعب، جائے گا کھیلے گا، ذرا انٹرٹین ہوگا۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ ایک دن پہلے بیٹے آ کے کہہ رہے ابا جان ہم کل جا رہے ہیں سیر سپاٹے کو، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ حضرت یعقوب فرما رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھائے۔ وہ کہنے لگے ہم 10 کے 10 جوان ہیں، ہم جوانوں کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی۔ لے گئے۔ پروگرام ان کا یہی تھا، قمیص اتاری حضرت یوسف علیہ السلام کی، اس کو جھوٹا خون لگایا، ان کو کنویں میں ڈالا، رات کے وقت آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ۔
ابا جان ہم نے سامان کے پاس یوسف کو بٹھایا تھا، ہم اپنا دوسرا کام کر رہے تھے، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ جو بات بیٹوں نے اگلے دن آ کے کرنی تھی حضرت یعقوب نے ایک دن پہلے کی یا نہیں کی؟ اونچی علم تھا یا نہیں تھا؟ اور نبیوں کے علم کا انکار کرنے والوں تمہیں علم نہیں۔ وہ جانتے تھے یہ جدائی ہے، اللہ یہی کنویں سے نکال کے اس کو تخت مصر پر پہنچائے گا۔ فرمایا فصبر جمیل، اس کی دلیل دو۔ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کو کوئی آ کے بتائے آپ کا فلاں عزیز جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھا، اس کو فلاں جانور نے کھا لیا، ہم گھر بیٹھے رہیں گے یا دوڑ کے جائیں گے وہاں؟ پوچھ رہا ہوں، جائیں گے، دیکھتے ہیں بھئی کیسے ہو گیا، اس کی کوئی چیزیں ملیں گی، کچھ ہوگا، جا کے دیکھیں کیسے ہو گیا، گھر تو نہیں بیٹھے رہیں گے، فکر کریں گے، جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی طرح فرماتے ہیں فصبر جمیل، یہ تمہارے بنائی ہوئی باتیں، میں تو صبر کروں گا، صبر اچھا ہے، پتہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، ورنہ جاتے کہ جی جاؤ دکھاؤ جی، اگر بھیڑیے نے کھایا ہے کوئی ہڈی ملے گی، کہیں کوئی دوسری چیز ملے گی، نہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو اب ہم کو جان لینا چاہیے نبی بے علم نہیں ہوتا، اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتا، جتنا اللہ جس کو چاہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سارے نبیوں کو حکم بھی اور علم بھی عطا کیا۔ رب عطا کرے تو ہم مانیں گے یا نہیں؟ آواز زور سے کہیے، ہم انکار کر کے اپنا ایمان ضائع نہیں کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ خبر دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر جاؤ، 10 اونٹوں کی بات کی نا، 100 اونٹ لگا دے اور ان سے کہہ دے بضع سنین، یعنی 3 5 7 9 سال کے اندر، 9 سال میں رومی فتح پا لیں گے، ایرانی مغلوب ہو جائیں گے، جاؤ کہہ دو۔ وہ آگے سے ہنسنے لگے، فرمایا کیوں ہنس رہے ہو، آ جاؤ۔ اس نے کہا شرط لگاؤ، اس وقت شرط لگانا منع نہیں تھا، حضرت ابو بکر نے لگا لی، وہ 10 اونٹوں کی لگا کے آئے، حضور نے فرمایا 100 کی لگا۔ کیوں؟ یقین ہے نبی کے بیان پہ، جیسا کہا ہے ویسا ہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہ خود سے نہیں بولتے، ان کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ تو نبی کا شان نبوت بھی ان کی اور قرآن کی سچائی بھی ظاہر ہو گئی، دنیا پہ دھاک بیٹھ گئی، یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی سچے ہیں۔ یعنی ویسے تو شبہ نہیں تھا، لیکن ان کے لیے اور زیادہ یہ چیز دلیل بن گئی، اور رومی غالب آ گئے، رومی غالب آ گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رب تعالیٰ کا نظام ہے۔ کس کا؟ رب تعالیٰ۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا اونچی، مگر اپنے پیاروں پر وہ بڑا مہربان، اور اس کی جو مہربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، دیکھو وہ تو اللہ رحمت کا بنانے والا، اس نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم ان کے امتی ہیں، چہ جائے کہ ہم انکار کریں ان کے علم کا، ان کی شان کا، یہ ہمیں زیب دیتا نہیں۔ تو یاد رہے، یہ اللہ نے فرمایا رومی مغلوب ہو گئے پاس کی زمین میں، اور اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے۔ جیسا رب نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔
وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ فی بضع سنین، چند برس میں، للہ الامر من قبل و من بعد، حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے۔ کس کا حکم؟ کس کا حکم؟ پھر آپ لوگ کیوں حکم چلاتے ہیں؟ حکومت کیوں کہلاتی ہے؟ صدر صاحب کا حکم، وزیر اعظم کا حکم، فلاں صاحب کا حکم، فلاں حکم کس کا ہے؟ تو یہ کیوں چلاتے ہیں؟ تو وہ لوگ جو شرک بدعت کے فتوے لگاتے ہیں ان کو جواب دے رہا ہوں، جس قرآن میں یہ ہے اسی میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے سامنے آ کے جو خارجی تھے، خارجی، وہ یہی آیت پڑھتے تھے، ان الحکم الا للہ، حکم بس اللہ کے لیے۔ فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، جو کلمہ ہے وہ تو سچ، تم جو کہہ رہے ہو آیت ہے قرآن کی وہ سچ، مگر جو اس سے مراد لے رہے ہو وہ باطل ہے۔ جس قرآن میں یہ ہے ان الحکم الا للہ، اسی قرآن میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں لوگوں میں حکم بنا دیا جائے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو بندے بھی ہیں، اور الیس اللہ بأحکم الحاکمین حکما و علما، کتنی آیتیں ہیں آگے۔ تو یہ ایک آیت کو لے کر اس کا جو حصہ لے کر منمانی کرتے ہیں، ان کو قرآن سمجھ آتا؟ قرآن پڑھتے ضرور ہیں، سمجھتے نہیں۔ قرآن کس کو سمجھ آتا ہے؟ جس کے لبوں پر قرآن کے الفاظ ہوں، سینے میں مصطفیٰ کا فیضان ہو۔ ورنہ حضور نے فرمایا قرآن بہت اچھا کر کے پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں۔ اب دیکھ لو ان کی قرات سن کے آپ کہتے ہو بہت اچھے، لیکن حضور نے پہلے ہی فرما دیا بہت اچھا کر کے پڑھیں گے، حلق سے نیچے۔ اور بعض لوگ سادہ سا پڑھیں گے لیکن نبی کے غلام ہیں، ان کے سینے روشن ہوں گے۔ جس کا اللہ چاہے سینہ روشن کر دے۔ تو یہ سورہ روم شروع ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، یہ جب فتح پا لیں گے نا تو مومن خوش ہو جائیں گے، نبی کے غلام خوش ہو جائیں گے، اور ان کو بتا دیں گے مشرکوں کو دیکھ لو، تم جو کہتے تھے ہمیشہ رہے گی شاہی، تو ایسی بات نہیں۔ اللہ جس کو چاہے، قرآن میں ہے نا اللہ تعالیٰ لوگوں میں دن بدلتا رہتا ہے، نداولھا بین الناس، لوگوں میں بدلتا رہتا ہے، کبھی فتح کبھی شکست۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اس کو راضی رکھنا ہے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔